ابو طالب کی ذات کے لیے یہی پوچھنا چاہتے ہو کہ ابو طالب کی ذات کے لیے قرآن مجید میں کیا ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے مصطفیٰ، تجھے پالنے والے کا نام ابو طالب نہیں ہے، ابو طالب صرف تیری کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور اس فعل کو ابو طالب کا فعل تھا، پالتا ابو طالب رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابو طالب تو نے نہیں پالا، میں اللہ نے پالا ہے۔ آپ نے اسے نہیں پالا۔ یہ ایک شخصیت ہے جس نے اسلام کے لیے اپنا خون پیش کیا، اور دوسری شخصیت اسلام کے اندر جس نے اپنی مال کے ساتھ، دولت کے ساتھ اس اسلام کی خدمت کی، اس کا نام ہے خدیجہ الکبریٰ۔ بس ایک واقعہ اور ضابطے تمام۔ ایک لمحہ مکہ میں ایسا آیا کہ رسول ختمی مرتبت نے پریشانی کا اظہار کیا۔ جناب خدیجہ نے پوچھا آپ کی پیشانی پر مجھ کو یہ پسینہ اچھا نہیں لگتا۔ لب ہلے اور کہا مکہ کے کافر مجھے جینے نہیں دیتے۔ توجہ ہے آپ کی؟ کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے، لیکن کہہ دیا۔ کیوں؟ کہا میں خدیجہ کا پورا مکہ مقروض ہے، عرب کی ہر منڈی میں تاجر میں، خدیجہ کا مقروض ہے۔ کوئی ایسی منڈی، کوئی ایسا تاجر نہیں کہ جو میں خدیجہ کا مقروض نہ ہو۔ ان سب کافروں کو بلا، اپنے گھر پہ چوکھٹ پہ بلا کے میں ان سے کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ جو ہے آپ کی، ان سب کافروں کو بلا، میں خدیجہ ان سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ خط بھیجے گئے، ان کفار کو بلایا گیا، ان تجار کو بلایا گیا۔ میں یہاں پہ جملہ کہا کرتا ہوں، زہرا کی ماں نے اپنے لب ہلائے۔ جس کو ابھی تک اسلام سمجھ نہیں آیا سمجھنے کی کوشش کرے۔ لب ہلائے اور کہا، توجہ ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ۔ کہا مصطفیٰ یہاں میرے سامنے آ کے بیٹھ، تو ہے میرے سر کا تاج۔ اور نالین مصطفیٰ پہ ہاتھ رکھا۔ کتنی مطیع ہے زہرا کی ماں، قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہنے لگی اے مصطفیٰ، اب جو بڑا بن کے بازار میں بات کر رہا تھا اسے کہے بولے۔ جو بازار میں یہ بات کر رہا تھا کہ محمد میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں انہیں دعوت فکر دینا چاہتی ہوں۔ نالائل پا پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور ہاتھ دوسرا بڑھا کے کہتی ہے، فاطمہ کی ماں کہتی ہے، لخت جگر زہرا کی ماں کہتی ہے او مکہ کے کمینوں، اگر غیرت ہے تو سر اٹھاؤ۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ یہ کوئی عام محفل نہیں تھی، دشمن کی محفل تھی۔ اور کہا جس نے میں خدیجہ کو جتنا دینا ہے اور جتنا وہ میرا مقروض ہے، صرف ایک کلمہ کے عوض اسے معاف کرتی ہوں۔ ایک کلمہ کے عوض۔ اس خدیجہ نے آخری وقت پہ مصطفیٰ سے کچھ مانگا ہے۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ بس ایک سطر اور بزرگوں کو منبر دینے لگا ہوں۔ آخری وصیت کے جملے ہیں کہ مصطفیٰ میرا آخری وقت ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے سرہانے بیٹھیں
اور میں آپ چند ایک گفتگو کے چند ایک لمحات میں آپ سے بات کروں. آنکھوں میں آنسو آئے اور رو کر کہنے لگی مصطفیٰ میری آخری اور پہلی وصیت ہے، میرے جانے کے بعد میری زہرا نہ روئے. العصمت للہ. جس نے میرا جملہ سنا ہے سمجھائے، جگہ دینا، کلیجہ پھٹ جائے گا. میرے جانے کے بعد میری زہرا نہ روئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں ڈی جی خان والے بتاؤ، کیا محمد کی بیٹی نہ روئی؟ اتنا روئی کہ بابے کی قبر پہ آ کے کہتی ہے بابا آ نبیوں کا سلطان تو رہا، لیکن تیری بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ چکی، تیری بیٹی کا رخسار زخمی ہو چکا. پر محمد والے محمد بلندر صلوات التماس کرتا ہوں علامہ سید ضمیر حسین نقوی صاحب آپ لاہور سے کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور مجلس اعزاء سے خطاب فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کثیر تعداد میں موجود ہیں، بآواز بلند جواب دیں نعرہ حیدری. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یک زبان کے نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، بلندر صلوات. زمانے میں علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، زمانے میں علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی، اور علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لے محسن کہ مرتے وقت ان کی شکل نہیں پہچانی نہیں جاتی. نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام علی رسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ العالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بلندر صلوات. برادران ایمانی، موالیان حیدر کرار و عاشقان حسین ابن علی، انسانیت کے دو زینے ہیں. ایک زینے کا نام مرد ہے، ایک زینے کا نام عورت ہے. انسانیت کی گاڑی جو حضرت آدم و حوا سے چلی، اس کے دو پہیے ہیں. ایک پہیے کا نام مرد ہے، ایک پہیے کا نام عورت ہے. انسان ہونے کے ناطے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. مرد اور عورت میں اللہ کے نزدیک مقرب وہ ہے جو تقوی میں بلند ہے. مرد تقوی میں بلند ہے، اللہ کو وہ زیادہ پسند ہے. عورت تقوی میں بلند ہے، اللہ کو وہ زیادہ پسند ہے. انسان ہونے کے ناطے مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ اسلام دشمنوں کا پروپیگنڈا ہے. یہ اسلام کو نہ سمجھنے کی باتیں ہیں کہ یورپی میڈیا اسلام کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتا ہے کہ اسلام نے مرد کو زیادہ اہمیت دی ہے، عورت کو کم اہمیت دی ہے. مرد کو حاکم بنایا ہے، عورت کو محکومہ بنایا ہے.
میں کہتا ہوں مرد اور عورت کا خالق ایک ہے اور وہ اللہ ہے اور وہ عادل ہے۔ جب انسان ہونے کے ناطے مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے تو یہاں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ گھر کے سسٹم کو چلانے کے لیے مصلحتاً اگر ایک مقام پر اس ذات نے مرد کو حاکم بنایا ہے اور عورت کو محکومہ بنایا ہے تو وہی بیوی جب ماں بنتی ہے تو اسے بیٹوں پہ حاکم بھی تو بنائے۔ توجہ فرما رہے ہیں ہمارے ایک عظیم الشان عالم دین مجتہد آقا محسن قرائتی کے پاس ایک مومنہ عورت جاتی ہے اور جا کے عرض کرتی ہے، آقا میں ایک مسئلہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ اللہ نے ہمیں عورت بنایا ہے تو پھر ہمیں محکومہ کیوں بنایا ہے اور مرد کو ہم پہ حاکم کیوں بنایا ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ بہن آپ کے بچے کتنے ہیں؟ کہا اللہ نے مجھے 4 بیٹوں سے نوازا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ بہن اللہ نے تو مرد کی نسبت 3 گنا تیرے اوپر زیادہ احسان کیا ہے کہ تجھے ایک مرد کی محکومہ بنایا ہے، 4 مردوں پہ حاکم بنایا ہے۔ اور یہ بھی اسلام دشمنوں کا پروپیگنڈا ہے کہ صاحب اسلام نے میراث میں لڑکے کا دوہرا حصہ رکھا ہے اور لڑکی کا اکورا حصہ رکھا ہے۔ نہ، اللہ کا نظام عادل پر قائم ہے۔ انسان ہونے کے ناطے جب مرد عورت میں فرق نہیں ہے تو میراث میں بھی اللہ نے میزان عدل رکھا ہے۔ بات صرف سمجھنے کی ہے اسلام کو۔ معاملہ یہ ہے کہ مرد کی مثال گندم جیسی ہے، عورت کی مثال دھان جیسی ہے۔ گندم کی فصل جس کھیت میں اگائی جاتی ہے اسی کھیت میں کاٹی بھی جاتی ہے۔ دھان کی فصل اگائی کسی کھیت میں جاتی ہے، کاٹی کسی کھیت میں جاتی ہے۔ توجہ فرما رہی ہیں؟ میں بہت جلدی کروں گا، اگر یہ تشریف لائیں گے میں بھی ان کے میزبان کی حیثیت رکھتا ہوں، ہم ان سے زیادہ استفادہ کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کثیر تعداد مومنین و مومنات کی تشریف لائی ہے تو میں اپنی کم علمی کے مطابق ایک میسج اور پیغام اس مجلس کے حوالے سے آپ تک پہنچ جائے۔ میرے قبلہ، مرد کی مثال گندم جیسی ہے۔ یہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے یہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ کے گھر میں، اور اسی گھر میں اس کی زندگی کی تکمیل بھی ہو جاتی ہے، اس نے کہیں آگے نہیں جانا۔ اور اس کے گھر جو دلہن آتی ہے اس کے نان نفقے کی ذمہ داری بھی اسی لڑکے پہ ہوتی ہے، کمانے کی ذمہ داری عورت کی نہیں ہے۔ اس لیے مصلحتاً باپ کی میراث سے لڑکے کو ملیں گے 2 حصے۔ لڑکی کی مثال عورت کی مثال دھان جیسی ہے، یہ پیدا ہوتی ہے باپ کے گھر میں، اس کی زندگی کی تکمیل ہوتی ہے شوہر کے گھر میں، اور وہاں جا کے بھی کمانے کی ذمہ داری اس پہ نہیں ہے۔ دیکھو اسلام نے کیسے بیلنس کیا ہے، وہ باپ کی میراث سے ایک حصہ اس لیے لے گی کہ آگے جا کے شوہر کی میراث میں حصہ دار بنے گی۔ تو جو ہے یا نہیں؟ ایک نعرہ مل کے عبادت کرے، حیدری۔ تو اس سے 2 ہوئے نا، اور یہ کہنا کہ صاحب مرد عورت کے حقوق برابر ہونے چاہیے، اسلام نے ہی مرد عورت کے حقوق برابر رکھے ہیں۔ یاد رکھنا یہ اسلام کا پیغام ہے، مرد عورت کے حقوق اسلام میں برابر ہیں لیکن امتیازی ہیں۔ یہ میرے سامنے جو مجمع بیٹھا ہے یہ ڈیرہ غازی خان کی کریم ہے جو یہاں اکٹھی ہے۔ مجھے 20-22 سال ہو گئے ڈیرہ غازی خان میں ذکر مولا کی سعادت حاصل کرتے ہوئے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ پورے ڈیرہ غازی خان ڈویژن کی کریم یہاں اکٹھی ہے، اور میں لفظیں تول کے بات کر رہا ہوں۔ میرے قبلہ، حقوق برابر ہیں مرد عورت کے لیکن امتیازی ہیں۔ امتیازی کا مطلب کیا ہے؟ علماء کرام تو سمجھ گئے، بزرگان بھی سمجھتے ہیں، عزیز نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، امتیازی کا مطلب یہ ہے کہ مرد کی نماز جتنا ثواب مسجد میں رکھتی ہے عورت کی نماز اتنا ہی ثواب گھر میں۔ امتیازی سمجھ میں آگے یا نہیں؟ یعنی مرد عورت کے حقوق برابر ہیں لیکن امتیازی ہے۔ کیا مطلب؟ مرد کی نماز جتنا ثواب مسجد میں رکھتی ہے عورت کی نماز اتنا ہی ثواب گھر میں۔ مرد کا جہاد میدان میں ہے، عورت کا جہاد گھر میں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مرد شہید کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے اللہ اس شہید کے صغیر و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد مومنات کا ایک نمائندہ وفد نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ حضور آپ نے یہ فرمایا؟ کہا بے شک۔ تو حضور، ہمیں اللہ نے عورت پیدا کیا، جہاد پہ سیف ہمارے لیے
حلال نہیں ہے تو ہم تو اتنی بڑی سعادت سے محروم رہ گئی اس لیے کہ ہم عورت ہیں، ہمارا کیا قصور ہے؟ حضور فرماتے کہ نہیں، اسلام کا نظام عدل پہ قائم ہے۔ فرق یہ ہے کہ مرد کا جہاد میدان میں ہے، عورت کا جہاد گھر میں ہے۔ جس طریقے سے شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اور اللہ اس شہید کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اسی طریقے سے جب مومنہ عورت گھر میں بچے کو جنم دیتی ہے اس کی مثال اس شہید کے برابر ہے۔ اب سمجھو تو میں جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، یعنی مرد عورت کے حقوق برابر ہیں لیکن امتیازی ہیں۔ کیا مطلب؟ مرد کی نماز مسجد میں جتنا ثواب رکھتی ہے، عورت کی نماز اتنا ہی ثواب گھر میں۔ مرد کا جہاد میدان میں ہے، عورت کا جہاد گھر میں ہے۔ تو جس طریقے سے وہ مرد اللہ کو پسند نہیں جو میدان کو چھوڑ کے گھر کو بھاگے، تو وہ عورت بھی پسند نہیں جو میدان کو گھر کو چھوڑ کے میدان میں۔ ایک نعرہ مل کے سارے بولے حیدری۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میں کہہ رہا یہ اسلام نے عورت کو کیا شرف دیے ہیں۔ آج کے اس مختصر وقت میں میں نے آپ کے سامنے وہ شرف گنوانے ہیں۔ ایک کثیر تعداد میری ماں بہنوں اور بیٹیوں کی بھی آئی ہوئی ہے، میں ان سے خصوصی توجہ کا طالب ہوں، اور آپ حضرات میرا یہ پیغام میری بہنوں اور بیٹیوں تک جا کے پہنچانا کہ ہم یہ پیغام مجلس حسین سے لے کر آئے ہیں۔ اسلام نے عورت کو کیا شرف بخشے۔ اسلام میں عورت بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے۔ جب عورت بیٹی کی منزل پہ آتی ہے تو اسلام کی ایک نمائندہ آواز رسول رحمت کی زبان سے گونجتی ہے کہ ان البنت رحمت۔ یہ شہید محسن نقوی کا علاقہ ہے، یہاں ادیب اکثریت میں رہتے ہیں۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ان البنت رحمت کا ترجمہ میں اپنے الفاظ میں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہاری گود میں بیٹی دی ہے، تم بے شک اسے بیٹی پکارتے رہو، ہم نے تو رحمت بھیجی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ صلوات۔ اسلام نے بیٹی کو رحمت کہا، لیکن یہ ہم نے ہندوانہ رسم و رواج کی وجہ سے، ہمیں ہندوستان سے آزاد ہوئے 72 سال ہو گئے، لیکن آج بھی ہم بائی عقیدہ تو شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، لیکن سوسائٹی کے اعتبار سے آج بھی ہمارے رسم و رواج ہندوانہ ہیں۔ حج 5 دن کا ہوتا ہے، ہماری شادیاں 7 دن کی ہوتی ہیں، اس میں سوائے صیغہ نکاح کے کسی رسم کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ اللہ نے عورت کو بیٹی کو رحمت بنایا تھا، یہ رحمت کی رے پر جو نقطہ ہے یہ ہم نے رسم و رواج کی وجہ سے لگایا ہے۔ توجہ فرما رہی ہیں؟ رسم و رواج کی وجہ سے لگایا ہے۔ جس کو اسلام کہتا ہے اللہ جس کو 4 بیٹیاں عطا فرمائے اور وہ ان کی تعلیم و تربیت میرے رسول کی بیٹی کی سیرت کے مطابق کرے، تو نبی فرماتے قیامت کے دن وہ مومن اور میں یوں کٹھے جنت میں داخل ہوں گے۔ اسلام نے بیٹی کو رحمت بنایا ہے، ہم نے زحمت بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو ایک بیٹی ہو جاتی ہے وہ مبارکباد قبول کر لیتا ہے بعض مہذب خاندانوں میں، لیکن مٹھائیاں تقسیم نہیں ہوتی۔ بیٹے کے پیدا ہونے پہ مٹھائیاں بھی تقسیم ہوتی ہیں، مبارکبادیاں بھی دی جاتی ہیں۔ دوسری بیٹی پیدا ہوئی، تھوڑی سی پریشانی ہونے لگتی ہے۔ تیسری بیٹی پیدا ہوئی، آنکھوں میں آنسو تر آتے ہیں۔ چوتھی بیٹی پیدا ہوئی، اس کی ماں کو تانے ملنے شروع ہو جاتے ہیں، تو بیٹی ہی پیدا کرتی جا رہی ہے، حالانکہ وہ مرد جانتا ہے کہ بیٹا اور بیٹی دینا اللہ کا کام ہے، اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اچھا یہ پریشانی ہے کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں اب یہ بیٹیاں جوان ہوں گی، ان کے ہاتھ بھی پیلے کرنے پڑیں گے، لہٰذا پہلی بیٹی کی شادی تو خیریت سے ہو جائے گی، دوسری بیٹی کی شادی پہ گھر کا سامان بیچنا پڑے گا، تیسری بیٹی کی شادی پہ آدھا مکان بیچنا پڑے گا، چوتھی بیٹی کی شادی اچھے خاندان میں کرنے کے لیے کرائے کے مکان میں رہنا پڑے گا۔ کیوں بھائی؟ اگر ہم حقیقی مسلمان ہوتے اور ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیاں علی و بطول کی شادی کی سنت پہ کرتے، میرے قبلہ حضور کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور کو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی،
اور حضور علی و بطول کی شادی یہ اسلام کی رول ماڈل شادی ہے، اور اسلام نے یہ کہا ہے کہ ایک نہیں 8 بیٹیاں کیوں نہ ہو، اگر میرے محبوب کی بیٹی کی شادی کو سنت بنا کر اگر آپ کریں گے تو 1 روپیہ جیب سے خرچ کیے بغیر آپ اپنی 8 بیٹیوں کو اپنے اپنے شوہروں کے گھر بھیج سکتے ہیں۔ کیا رول ماڈل پیش کیا اسلام نے؟ علی و بطول کی شادی سب سے بڑی رول ماڈل میں نے اس لیے کہی کہ یہاں دلہا بھی معصوم ہے اور دلہن بھی معصوم ہے۔ کیا رول ماڈل پیش کیا؟ اختصار کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جب مختلف لوگوں کی طرف سے خواستگاریاں آنا شروع ہوئی، لیکن ایک دن مولا امیر بھی تشریف لائے۔ اگلے جملے میرے نہیں، علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کے ہیں، اور شرم و حیا کا سر جھکا کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گئے۔ رشتہ مانگنا مہذب خاندانوں میں کل بھی ایک مشکل کام تھا، آج بھی ایک مشکل کام ہے۔ چاہتے ہیں کہ حضور سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگیں، سوچ رہے ہیں کیسے رشتہ مانگوں۔ زیدی صاحب فرماتے ہیں کہ آج یوں لگ رہا تھا کہ مشکل کشا خود مشکل۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، شاباش، ایک نعرہ مل کے حیدری۔ پھر فرماتے کہ ان کی مشکل کشائی نبی نے فرمائی، مسکرا کے فرماتے یا علی میں سمجھ گیا آپ میری بیٹی کا رشتہ مانگنے آئے، یا علی مبارک ہو، اللہ نے پوری کائنات میں سے میری شہزادی کے لیے آپ کو چن لیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے، مل کے عبادت حیدری، مجھے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب میں نے علی و بطول کا نکاح عرش پہ پڑھا دیا۔ ہم عرض کریں کہ پروردگار نہ لڑکے سے پوچھا نہ لڑکی سے پوچھا اور نکاح پڑھا بھی دیا۔ کریم کی آواز آئے گی، خالق ہوں مولوی نہیں، میں نے پڑھا دیا، اور میرے محبوب آپ بھی علی و بطول کا نکاح مسجد نبوی میں پڑھا دیں۔ بھئی ہر کسی کا ایک ایک نکاح، اب سر اٹھانا، علی و بطول کے 2 نکاح کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کی نسل چلتی ہے ایک طرح سے، علی و بطول کی نسل چلی 2 طرح سے۔ جو نکاح عرش پہ ہوا اس سے جو اولاد کا سلسلہ چلا وہ سلسلہ عصمت ہے، جس سلسلے کی ایک کڑی آج بھی پردہ غیب میں موجود ہے۔ اور جو نکاح فرش پہ ہوا اس سے جو اولاد کا سلسلہ چلا وہ سلسلہ غیر عصمت ہے، کہ جو آج دنیا کے گوشے گوشے میں حسنی، حسینی، زیدی، کاظمی، مشہدی، نقوی، ہم جتنے سادات ہیں ہم فرشی نکاح کی اولاد ہیں، میرا 12واں عرشی نکاح کی اولاد ہے۔ اب مل کے بولو حیدری، اللہ اکبر، مل کے سارے عبادت کریں یا رسول اللہ حیدری، علی ولی اللہ، برتر صلوات۔ کہا یا علی، نکاح سے پہلے میں نے رول ماڈل بتانا ہے، اسلام کی رول ماڈل شادی۔ آپ کے لیے میری بیٹی کے حق مہر کے لیے کیا ہے؟ مولا امیر فرماتے ہیں اللہ کا رسول مجھ سے بہتر جانتا ہے، یہ آل محمد کی تہذیب ہے، اللہ کا رسول مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ حضور آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں کہ میرے پاس ایک چھوٹا سا مکان ہے، ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے اور ایک زرہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں یا علی مکان رہنے کے لیے ضروری ہے، گھوڑا اور تلوار تیرے لیے اس لیے ضروری ہے کہ تو مرد میدان ہے، ہاں البتہ ایک چیز تیرے لیے ضروری نہیں اور وہ ہے زرہ۔ یہ کہہ کر نبی نے علی کی شجاعت کا قصیدہ پڑھ دیا۔ مولا علی کی زرہ بھی ادھوری زرہ، علماء کرام بہتر جانتے ہیں، تشریف فرمائے، ادھوری زرہ یعنی حضرت نے اگلا حصہ زرہ کا بنوایا تھا، پچھلا حصہ نہیں بنوایا تھا۔ اور جب کسی نے پوچھا تھا یا علی یہ زرہ کا پچھلا حصہ کیوں نہیں بنوایا، مسکرا کے فرماتے میاں زرہ کا پچھلا حصہ وہ بنوائے جس نے میدان میں پشت دکھانا۔ ایک نعرہ مل کے عبادت کرے حیدری، یہی وجہ ہے پوری زندگی میرے امیر آقا نہ کبھی میدان جنگ سے بھاگے نہ بھاگتے والے کے پیچھے بھاگے۔ ایک منظر دکھا دوں ایک آدھے منٹ میں، ایک میدان جنگ میں علی کا دشمن علی کے سامنے، میں عرض کیا کرتا ہوں بڑے بڑے سورماؤں کے پتے پانی ہو جاتے تھے علی کو دیکھ کے۔ آپ نے لطف لیا جملے کا، اس نے جیسے ہی دیکھا کہ سامنے تو علی ہے، بس یہ دیکھتے ہی وہ کافر بھاگا۔ جیسے ہی وہ بھاگا ایک مسلمان کھڑا دیکھ رہا تھا، میں نے اس کا نام نہیں بتانا،
آپ سمجھ جائیں گے، لیکن جو آپ سمجھیں گے میں اس کا ذمہ دار نہیں، ہاں جو میں پڑھ رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اور پوری سورہ منافقون قرآن میں ہے۔ کچھ لوگ اسلام میں ایسے گھس آئے تھے کہ ان میں سے اگر میں کسی کا نام برے طریقے سے لوں تو لوگ معاف نہیں کرتے، اچھے طریقے سے لوں تو اللہ معاف نہیں کرتا۔ ایک نعرہ مل کے عبادت ہے حیدری۔ میں نام نہیں لیتا، پھر میں دینی طالب علم ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ مجلس میں بار بار میری زبان پہ اسی کا نام رہنا چاہیے جس کا نام لینا ختم قرآن کا سوال۔ مل کے حیدری۔ جی تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، وہ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ سامنے تو علی ہے، یہ دیکھتے ہی وہ بھاگا۔ جیسے ہی وہ بھاگا ایک مسلمان کھڑا دیکھ رہا تھا، اس نے دل میں سوچا یہ کافر بدبخت بھاگ تو اپنی مجبوری سے رہا ہے علی سے ڈر کے، تو کیوں نہ میں اپنا گھوڑا اس کے پیچھے لگا دوں تاکہ تاریخ میں کوئی میرا بھی نام آئے۔ آپ لطف لے رہے جملوں کا، شاباش۔ تو میرا اس نے بھاگتے کافر کے پیچھے مسلمان نے گھوڑا لگا دیا۔ بات اگلی بڑی دلچسپ ہے، دور جا کے کافر نے سوچا کہ بھاگتے کے پیچھے بھاگنا علی کی شان تو نہیں، یہ کون بہادر ہے جو میرے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ یہ سوچ کر کافر نے گھوڑا موڑا، بس جیسے ہی گھوڑا موڑا صورتحال بدل گئی۔ اب وہ مسلمان آگے آگے، وہ کافر پیچھے پیچھے۔ جیسے ہی وہ کافر مسلمان کے قریب پہنچا، مسلمان نے مولا علی کا رخ کیا، کہا یا علی ادرکنی۔ اب سر اٹھانا، یا علی ادرکنی، مولا میری مدد کو آئیے۔ علی نے گھوڑا موڑا، جیسے ہی کافر نے علی کو آتے دیکھا، جیسے ہی اس کافر نے علی کو آتے دیکھا، وہ کافر تو بھاگ کھڑا ہوا، وہ مسلمان ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، یا علی اگر آج آپ نہ ہوتے تو میں۔ ایک نعرہ مل کے بولو، حیدری۔ علی کا طرز زندگی، مل کے انداز علی کا طرز زندگی اے ہماری درسگاہ حق کا سیدھا راستہ، کربلا حسینیوں کی زندگی، عقیدہ و جہاد ہے، شہید کربلا بلا کا غم حیدری۔ تو میں کہنا، عام زیرہ بکتی ہے 1000 درہم میں، مولا علی کی ادھوری زیرہ بکی 480 درہم میں۔ وہ 480 درہم لا کے مولا امیر المومنین نے حضور کے ہاتھوں پہ رکھ دیے۔ سامنے بیٹھے تھے سلیمان، ابو ذر، کمبر اور مقداد۔ حضرت نے وہ درہم و دینار اٹھا کے ان کی جھولی میں ڈال دیے، کہا جاؤ اس سے میری بیٹی کا جہیز خرید کے لاؤ۔ یہ اسلام کی رول ماڈل شادی ہے۔ عادل ہاتھوں سے پیسے عادل ہاتھوں پہ گئے تھے، ضروریات زندگی کا سارا سامان بھی آ گیا، نہ کوئی درہم زیادہ ہوا نہ کم۔ یہ ہے رول ماڈل شادی۔ کیا رول ماڈل پیش کیا اسلام نے؟ جو مولا علی نے حق مہر دیا اسی سے نبی نے بیٹی کا جہیز خرید فرمایا، اور جب رخصتی کی تو علی کے گھر پہنچ گیا۔ تو ہمیں کیسے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی کرنا چاہیے؟ لڑکے والے جو حق مہر دیں، لڑکی کا باپ اسی سے بیٹی کا جہیز خریدے اور لڑکے والوں کو واپس پلٹا دے۔ اب سر اٹھانا، میں لفظ تول کے بات کر رہا ہوں۔ اگر یہ اسلام کا رول ماڈل کردار ہمارے معاشرے میں رائج پذیر ہو جائے، اس کا معجزہ آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو بن بیاہی کوئی لڑکی نہیں ملے گی، بے روزگار کوئی لڑکا نہیں ملے گا۔ او بھائی لڑکے کو پتا ہے محنت کروں گا، مزدوری کروں گا، نوکری کروں گا، کاروبار کروں گا، بزنس کروں گا، حق مہر بناؤں گا تو شادی ہوگی۔ پھر بیٹیاں 4 نہیں 8 کیوں نہ ہو، رحمت ہی رہیں گی، زحمت نہیں بنے گی۔ یہ جو جہیز، بھئی خالی مکان بنا دو، دلہن آئے گی تو سامان سے بھر دے گی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ لڑکی سب کچھ لے کے آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ میرا شوہر بیٹھتا ہے میرے باپ کے صوفے پہ، لیٹتا ہے میرے باپ کے بیڈ پہ، ٹھنڈا پانی پیتا ہے میرے باپ کی فریج کا، ٹی وی دیکھتا ہے، LCD دیکھتا ہے میرے باپ کی، گاڑی چلاتا ہے میرے باپ کی۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرے باپ نے مجھے شوہر تھوڑا ہی دیا ہے، شوہر کی شکل میں نوکر ہی تو دیا ہے۔ اللہ نے 3 اطاعتیں واجب کی تھی، تینوں اطاعتوں کی چھٹی ہو گئی، صرف بیگم صاحبہ کی اطاعت ہو رہی۔ وہ تو آنکھ اٹھا کے بات نہیں کر سکتا، اور ہے یا نہیں؟ ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں اور بعض لوگ بڑی ہمت سے برداشت بھی کرتے ہیں، پتہ نہیں اب یہاں کیسے، لیکن میں کہتا ضرور ہوں۔ میں کہتا ہوں مرد بنو، نہ مرد نہ بنو۔
کوئی ہے ایسا نوجوان جو نیت کر کے اٹھے کہ میں اپنی گاڑی خود خریدوں گا, اپنا بیڈ خود لوں گا, اپنا صوفہ خود خریدوں گا, اپنی فریج کا ٹھنڈا پانی پیوں گا, بیگم میرے بیڈ پہ سوئے, میری فریج کا ٹھنڈا پانی پیے, میں حاکم بن کے رہوں گا, محکوم نہیں. توجہ ہے, یہ ہے رول ماڈل شادی. جہیز دے دو بیٹی کو. یاد رکھنا, میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, پلے باندھ کے جانا, یہ مجالس اس لیے ہیں کہ یہ درس ہے کربلا والوں کا. بیٹیوں کو جہیز دینا واجب نہیں, میراث دینا واجب. تمہارا بیٹا, میرا بیٹا دوہرے حصے کا مالک, میری بیٹی ایکورے حصے کی مالک. یہ حق اسے اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے, یہ کوئی احسان نہیں. لیکن ظلم یہ ہوتا ہے, اولاً تو پہلے ہی اپنے ماں باپ اپنی زندگی میں ہی بیٹوں کے نام کروا دیتے ہیں, اور اگر وہ نہ کروا کے جائیں تو بعد میں بیٹے یہ کہتے ہوئے, بھائی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, میاں ہم نے تو بہنوں سے ان کا حصہ معاف کروا لیا ہے, ان کی میراث معاف کروا لی ہے. میں کہتا ہوں مرد بنو, تم اپنا حصہ بہنوں کو معاف کرو. بولتے کیوں نہیں یار میرے ساتھ؟ وہ صنف نازک ہے, وہ تمہاری ماں جائی ہے, اس کی شادی ہوگی, اس کے بچے ہوں گے, اس کی بھی ضروریات زندگی کا اللہ نے خیال رکھا ہے, میراث میں حصہ رکھا ہے. تم مرد ہو, باہر جا سکتے ہو, کما سکتے ہو, تم اپنا حصہ اسے معاف کرو. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ستم ظریفی ہے, بیٹیوں کا حق دو, بیٹی رحمت ہے, ہم نے اسے زحمت بنایا, رسم و رواج. دوسرے مقام پر جب بیٹی آتی ہے, پھر نبی کا فرمان ہے, ہر بیوی جب وہ بیوی کی منزل پہ آتی ہے, ہر بیوی اپنے اپنے شوہر کے نصف ایمان میں حصہ دار ہے. اسلام نے بیوی کو ہمسر کہا ہے. علماء اعلام تشریف فرمائے, ہمسر کا معنی ہے برابر کی شریک حیات. یاد رکھنا, سوسائٹی اور معاشرے کے رسم و رواج کا نام اسلام نہیں, قرآن و تعلیمات اہل بیت کا نام اسلام ہے. سوسائٹی اور معاشرہ ہمارا بیوی کو باورچن بنا دے, دھوبن بنا دے, گھر کی بچوں کی آیا بنا دے, گھر کی چوکیدار بنا دے, اس میں اسلام کا کیا قصور ہے؟ اسلام نے تمہارے گھر عورت کو بیوی بنا کے بھیجا تو تمہاری ہمسر بنا کے بھیجا. ناراض نہ ہونا, میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں. آپ کے کپڑے دھونا, آپ کے بچوں کو سنبھالنا, آپ کے گھر کی حفاظت کرنا, آپ کو کھانا بنا کے دینا, یہ مومنہ کا تم پر احسان ہے. شریعت نے اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں رکھی. اب نعرہ نہیں آیا. او بھائی, میں نے 20 سال 22 سال سے ڈیرہ غازی خان میں پڑھ رہا ہوں, پھر بھی میں نے آنا ہے, تو میں نے آپ کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتا. شریعت میں واجب ہے مرد پر, فقہ کی کتابوں میں جا کے پڑھیے, علماء کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں, اگر میں اجتماع کروں تو میری اصلاح فرما دیں گے. مرد پر واجب ہے سردیوں کے 2 جوڑے بیگم کو بنا کے دے, گرمیوں کے 2 جوڑے بنا کے دے. اگر یہ ایسا ہی ہے نا, 2 جوڑے گرمیوں کے 2 جوڑے سردیوں کے, یہ جو 20 جوڑے میری بہنیں بنواتی ہیں شوہروں سے, تو روٹی تو پکا کے دینا پڑے گی. اب چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہے. بیٹی ہے, ایک نعرہ مل کے بولے حیدری. عورت بیٹی ہے تو رحمت, بیوی ہے تو ہمسر. جب عورت ماں کی منزل پہ آتی ہے, اب میرے سامنے ایک بہت عظیم الشان مجمع ہے, انتہائی زیرک پڑھی لکھی شخصیات میرے سامنے تشریف فرمائے. توجہ فرمائیں گے, جب اسلام نے عورت کو کیا عزت بخشی. جب عورت ماں کی منزل پہ آتی ہے تو مظہر صفات خدا بن جاتی. نہیں, آپ کا رسپان صحیح نہیں آیا, شاید آپ متوجہ نہیں تھے لائٹ کے آنے اور جانے کی طرف. آپ متوجہ ہیں, آپ کے ذہن متشوش ہے. دوبارہ سنیے, جب عورت ماں کی منزل پہ آتی ہے تو مظہر صفات خدا بن جاتی ہے. یاد رکھنا, ماں عورت کا نام نہیں ہے, ماں ایک کردار کا نام. اب آپ نے توجہ فرمائی ہے. اگلا جملہ میرٹ پہ کہہ رہا ہوں, جب عورت ماں کی منزل پہ آتی ہے تو مظہر صفات خدا بن جاتی ہے. خالق وہ ہے, ذریعہ خلقت ماں ہے, متکلم حقیقی وہ ذات ہے, ایک ایک حرف کر کے سکھانے والی ہستی کا نام ماں ہے. رازق حقیقی وہ ذات ہے. دعائے مشلول میں مولا امیر فرماتے ہیں, یا رازق طفل الصغیر, اے چھوٹے بچے کو رزق دینے والی ذات. چھوٹے بچے کا بھی رازق وہ ہے, ذریعہ رزق ماں ہے. اصلاً رحیم و کریم وہ ذات ہے, ذریعہ رحم و کرم اللہ نے ماں کو بنا کے بھیجا ہے. میں نے ہزاروں مرتبہ یہ جملہ پورے ملک میں پڑھا.
لیکن میں جب بھی اس کو پڑھتا ہوں خدا کی قسم ایک روحانی سکون محسوس کرتا ہوں. آپ کو بھی سنا رہا ہوں. جب عورت ماں، اچھا ماں انسان کی ہو یا حیوان کی، اس شرط کو جانے دیجئے. ماں انسان کی ہو، ماں حیوان کی ہو، ماں کسی جانور کی ہو، ماں کسی چرند کی ہو، ماں کسی پرند کی ہو، یار ماں ماں ہوتی ہے. یہ جو ماں بچے سے پیار کرتی ہے نا، یہ ماں کا پیار نہیں ہے، یہ خدا ہے جو ماں کے وسیلے سے مخلوق سے پیار کرتا ہے. یہ خدا ہے حیدری، یہ خدا ہے جو ماں کے وسیلے سے مخلوق سے پیار کر. میرے پاس بڑی ٹھوس دلیل ہے، میری دلیل سن کے پھر مجھے دعا دیجیے گا. دلیل یہ ہے کہ آپ کی اور میری محبتوں کا سمندر جو ماں کے دل میں ہے، یہ دل خود بخود نہیں بن گیا، اس دل کا بھی کوئی خالق ہے. اس دل کا بھی کوئی بنانے والا ہے. سوچو جب ماں ایسی بنائی ہے خود کیسا ہوگا. حیدری، کون ماں سب سے آخر میں ناراض ہونے والی اور سب سے پہلے مان جانے والی. میں عرض کیا کرتا ہوں خدا کو سمجھنا ہو تو رحمت خدا سے مایوس کرنے والے درندہ صفت ظالم ملاؤں کے بیانات کے ذریعے خدا کو نہ سمجھنا. خدا کو سمجھنا ہو ماں کے ذریعے سمجھنا کہ خدا کیا ہے. کون ماں سب سے آخر میں ناراض ہونے والی اور سب سے پہلے مان جانے والی. ہاں، یہ میں لائق بیٹے کی بات نہیں کر رہا، نالائق ترین لڑکا. ایک جملہ بیچ میں روک کے کہہ دوں، ماشاءاللہ بہت بڑا اجتماع ہے، میرا میسج چلا جائے گا، پیغام چلا جائے گا. ممکن ہے کسی ایک انسان کی اصلاح ہو جائے. ایک انسان کی رہنمائی اور اصلاح کرنا، قرآن فرماتا ہے من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا. جس نے ایک انسان کو راہ ہدایت پہ لگا دیا، اس نے پوری انسانیت کو راہ حق دکھانے کا اجر پا لیا. میرے سامنے جوانوں کی اکثریت بیٹھی ہے، بزرگوں کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں. حضرت بہلول دانا کو آپ جانتے؟ ماشاءاللہ بازار کے چوک میں بیٹھے، لگ رہا ہے کسی سے باتیں کر رہے ہیں. لوگ جمع ہو گئے تماشائی، ان میں ایک عارف شخص بھی تھا تماشائیوں میں. وہ آگے بڑھا، حضرت کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ کہا اپنے خالق سے باتیں کر رہے ہیں. آپ بھی تو کرتے ہیں اپنے خالق سے بات. مولا امیر فرماتے جب کبھی علی کا دل چاہتا ہے علی اللہ سے باتیں کرے، علی نماز پڑھتا. جب کبھی علی کا دل چاہتا ہے میرا مالک مجھ سے باتیں کرے، علی تلاوت قرآن کرتا. قرآن کیا ہے؟ اللہ کی بندے سے گفتگو. نماز کیا ہے؟ بندے کی مالک سے گفتگو. کہا میں مالک سے گفتگو کر رہا ہوں. موضوع گفتگو کیا ہے؟ کہا موضوع گفتگو یہ ہے کوشش کر رہا ہوں اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کرا. یہ واقعہ آپ کو ساری زندگی یاد رہے گا. جب مجھے دیکھو گے یہ واقعہ ضرور، پوری مجلس سے بھول جانا، عشرے بھول جاؤ گے، یہ مجھے دیکھتے یہ واقعہ آپ کو یاد آئے گا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ کیا بات یہاں تک پہنچ گئی ہے اللہ مان گیا ہے. بولو یار میرے ساتھ، بندے نہیں مان رہے. اللہ تو سری اور رضا ہے. میں نے عرض کیا وہ سری اور اس اللہ کی صفت سری اور رضا، جلدی مان جانے والی ذات، اس صفت کا مظہر انبیاء بھی ہیں، ائمہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں. ایک چھوٹا سا مظہر اللہ نے ماں کو بنایا ہے. کون ماں سب سے آخر میں ناراض ہونے والی اور سب سے پہلے مان جانے والی. میں لائق بیٹے کی بات نہیں کر رہا، نالائق ترین لڑکا جسے محلے والے گلی میں کھڑا نہیں ہونے دیتے. بہن بھائیوں نے قطع تعلقی کر رکھی ہے، باپ نے آگ کر دیا ہے، دوستوں نے کہا خبردار ہمارے سامنے آنا گولی مار دیں گے. پولیس اس کے پیچھے، قانون اس کے پیچھے، زمانے کا کوئی فرد اس کو منہ لگانے کو تیار نہیں. لیکن ماں ہے، چوری چوری اسے کھانا بھی کھلاتی ہے، لوگوں کو سمجھاتی پھرتی ہے میرا لال دل کا برا نہیں ہے. آپ لطف ہی نہیں لے رہے جو میرا بچہ پتہ نہیں کس کس نظر لگ گئی، کس کی صحبت میں چلا. پہلے تو میرا لال ایسا نہیں تھا. میں کہتا ہوں اگر ایک لمحہ ماں کی زندگی میں بھی آ جائے، ماں کو بھی کہنا پڑ جائے نکل یہاں سے، اور وہ گھر سے نکلے اور اگلے لمحے یو ٹرن لے کے واپس آ جائے، سچے جھوٹے دو آنسو ماں کے سامنے بہا دے، محلے والوں کو سال لگ جائیں گے، بہن بھائیوں کو مہینے لگ جائیں گے، باپ کو مانتے مانتے ہفتے لگ جائیں گے، لیکن اگلے ہی لمحے سینے سے لگا کے معاف کرنے والی ہستی کا نام ماں ہے. میرا نبی فرماتا ہے ایسی 70 ماؤں کا پیار جمع کرو، ایک خالق کا پیار بن.
وہ سری الرضا ہے، سری الرضا کا اللہ مان گیا ہے، بندے نہیں مان رہے۔ بات ختم ہوئی، شام کے وقت اسی عارف شخص کا گزر ہوا قبرستان کے پاس سے، اس نے غور سے دیکھا تو حضرت بہلول قبروں کے بیچ میں بیٹھے ہیں، لگ رہا ہے کسی سے باتیں کر رہے۔ رک گیا، حضرت یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کہا وہی کام جو چوک میں کر رہا تھا۔ کیا؟ اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش۔ کہا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ کہا بات اب یہاں تک پہنچ گئی ہے، اب بندے مان گئے ہیں۔ میں اس سے بڑی کیا مجلس پڑھوں میری ملت کا جوان، میں اس سے بڑا کیا درس دوں آپ کو؟ آج معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے، آج مالک کو منا لو، کل نہیں آج۔ خدا کسی شے کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا مومن کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ ہماری معافی مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، کریم کے بخشنے میں دیر نہیں ہے۔ ایک شخص آتا ہے میرے چوتھے امام علی زین العابدین علیہ السلام، عرض کرتا ہے فرزند رسول حسن بصری یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تعجب ہے کہ گناہگار جنت میں کیسے جائے گا، گناہگار شخص جنت میں کیسے جائے گا؟ امام فرماتے ہیں حسن بصری غلط کہہ رہا ہے۔ کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے، ذرا توجہ۔ امام فرماتے ہیں کہ حسن بصری غلط کہہ رہا ہے۔ مولا آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہا مجھے اس بات پہ تعجب نہیں ہے کہ گناہگار جنت میں کیسے جائے گا، مجھے تعجب اس بات پہ ہے کہ اللہ کی اتنی رحمتوں کے ہوتے ہوئے کوئی گناہگار جہنم میں کیسے جائے گا۔ کوئی گناہگار جہنم میں کیسے؟ میرے نوجوان بھائیوں، میں قرآن و تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں ہی بات کر رہا ہوں، جو میں نے بزرگان کی جوتیاں سیدھی کی جو حاصل کیا آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک بات پلے باندھ کے جانا، یہ پورا عشرہ ایک طرف اور یہ جملہ ایک طرف، اگر یہ سمجھ آ گئی تو سمجھو میں نے عشرہ سنا دیا آپ کو۔ کوئی گناہگار گناہوں کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا۔ پھر سنو، کوئی گناہگار گناہوں کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ توبہ میں تاخیر نہ کرو، آج وقت ہے خدا کو منانے کا۔ ڈرو اس وقت سے جب یہ زبان گنگ ہو جائے گی، اپنی مرضی سے ایک مرتبہ یا رب زبان سے نہ کہہ پائے گی، آنکھیں بند ہو جائیں گی، ہاتھ پاؤں کفن میں لپیٹ دیے جائیں گے، اس وقت معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ایک جملہ کہوں، اگر عبرت حاصل کرنا کوئی چاہے، ظرف تیار ہیں آپ کے اور سب نیک لوگ بیٹھے ہیں، میں نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں۔ نوجوانوں میں یہ طاقت اللہ نے رکھی ہے کہ وہ کوئی بھی فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، آج کروڑ ہا پیشانیاں منو مٹی کے نیچے دبی پڑی ہیں، جو سال ہا سال سے حسرتوں پہ حسرتیں کر رہی ہیں کہ کاش دنیا میں جا کے ایک سجدہ کرنے کا موقع مل جائے۔ انہیں موقع نہیں ملنے والا، میرے لیے موقع ہے، آپ کے لیے موقع ہے۔ آؤ آج مالک کو منا لو، آج مالک کو راضی کر لو۔ ماں، جب عورت ماں کی منزل پہ آتی ہے تو اولاد کی جنت اللہ نے ماں کے قدموں میں رکھی ہے۔ کیا شرف بخشے، چند شرف اور سنیے آقا کی آمد تک میں آپ کو زحمت دوں گا۔ درود پڑھے محمد والے محمد پہ بلند آواز۔ جب آئیں گے آقا جی تو میں آپ کو بتاؤں گا، آپ پیچھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں گا، میں ان کے استقبال کے لیے، ظاہر ہے میرے مہمان ہیں اور ہمارے عظیم الشان عالم دین، ہم ان کا استقبال کریں گے، ہماری لیے عزت ہے، ہماری شان ہے قوم کی، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا، آپ میری طرف ہی دیکھیے۔ مدد اسلام نے، اور میرے قبلہ کیا عزت بخشی میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں۔ اگلے جملے ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ مرد کی زندگی کا مکمل کنٹرول اللہ نے عورت کے ہاتھ میں رکھا ہے۔ مثال دیا کرتا ہوں تاکہ بات زمانہ بات یاد رہتی ہے۔ مرد کی زندگی اگر کار ہے تو اس کا ڈرائیور اللہ نے عورت کو بنایا ہے۔ مرد کی زندگی اگر ہوائی جہاز ہے تو اس کا پائلٹ اللہ نے عورت کو بنایا ہے۔ ابھی میں ثابت کروں گا اور آپ مانیں گے، میرے سامنے مرد بیٹھے۔ دیکھیں، عورت بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے۔ مرد پیدا ہوتا ہے تو اپوزٹ چلتا ہے، پہلے ماں کو دیکھتا ہے، پھر بیوی کو دیکھتا ہے، آخر میں بیٹے۔ اب میں جلدی کروں گا تاکہ میری بات اپنے وقت کے اندر مکمل ہو جائے۔ جب مرد پیدا ہوا، ہم پیدا ہوئے،
سب سے پہلے عورت نے ماں بن کے ہمیں سنبھالا. سینے سے لگا کے رکھتی ہے تو ماں، دودھ پلاتی ہے تو ماں، گرمی سے بچاتی ہے تو ماں، سردی سے بچاتی ہے تو ماں، دشمنوں سے بچاتی ہے تو ماں، بیماری میں تحفظ کرتی ہے تو ماں، حادثات